السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات، معمولات، عبادات۔ اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے درختوں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ مثالی تھا۔ تو ہم کیوں نہیں مثالی بن سکتے؟ ہم اگر قرآن اور سنت کو فالو کریں تو ہم بھی مثالی بن سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمارا بھی بیہیو، ہمارا بھی معاملہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ الناس، یہ قرآن شریف کی آخری سورت ہے۔ اللہ تعالی مدد فرمائے اس کو میں اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں۔ سورۃ ناس، اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات اتری ہیں جو اس کی مثال اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو موعظتین کیا، ہر چیز میں شر موجود ہے۔ اس میں بھی قل اعوذ برب من شر ما خلق، اس میں من شر انسانوں کے شر سے۔ تو ہر شے میں شر موجود ہے اور ہر شے میں خیر بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو شر کے طور پر اپلائی کرتے ہیں یا خیر کے طور پر اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت گزشتہ قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ گزر چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ہی ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ تو ماشاءاللہ، تو وہ آپ کا بچھو کا ڈسا ہوا زہر ختم ہو گیا۔ یعنی ان صورتوں میں اتنی طاقت ہے، تو ہمیں اس کے لیے اچھی طرح اہتمام کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت ان سارے کل کا اہتمام کرتے، اور ہمیں پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ سب سے بدترین شر شیطان کا شر ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔
انسان اچھا بھی قرآن پڑھتا ہے، اچھی بھی نماز پڑھتا ہے، اچھا بھی وضو کرتا ہے، پھر بھی ہمارے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تم نے صحیح وضو نہیں کیا، تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ بہت ساری عورتیں مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہماری کریکشن۔ جب میں سنتی ہوں تو وہ اچھا قرآن پڑھتی ہیں، کہتی ہیں نہیں، ہمارے اندر میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم آیتیں صورتیں صحیح نہیں پڑھتی۔ تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسانوں کے دل میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس کو جنت سے نکلوایا، تو اب یہ ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے پیچھے پڑتا رہا، اس بعد تمام انسانوں کو پیچھے خون میں شامل ہے۔ اس وقت حملہ کرتا ہے جب رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے انسان۔ تو ہم اگر وضو میں رہیں گے اور ذکر سے تر ہوگی ہماری زبان، تو شیطان کا حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں، یا اس میں ناز صورت میں وسوسے کا بتایا گیا ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف قلقلہ حروف ہے، کل ہم نے اس کو غلطی سے مستعلیہ کہا تھا۔ قاف، با، جیم، تو، دال، یہ سارے قلقلہ حروف ہیں، ان کا ہر حال میں واضح اور جمع کے پڑھنا ہے۔ قل، قل اعوذ برب الناس، سین میں صفیر ہے، سیٹی لانی ہے۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل، بارک اللہ فی، یہ صورتیں چھوٹی ہیں لیکن ان کی تفسیر بہت بڑی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، کیونکہ ہمیں ہر وقت پناہ کا کہا گیا ہے۔ کہاں، کس سے؟ اللہ سے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ لیتا ہوں رب کی، انسانوں کی۔ رب کا معنی ہے پروردگار، رب کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ یہاں بار بار آیت میں آ رہا ہے کہ برب الناس، ملک الناس، یعنی اللہ صرف اس ادھر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو رب ہے وہ انسانوں کا ہے، حالانکہ اللہ پوری مخلوقات کا رب ہے۔ تو کہہ دیجئے میں پناہ میں لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب کی جو انسانوں کا ہے۔ یہاں انسانوں کو الگ سے عزت دی گئی ہے۔ ملک الناس، بادشاہ کی انسانوں کی، یعنی یہ بادشاہ بھی انسانوں کا ہے، یہ بھی اضافت ہے انسانوں کے لیے۔ الہ الناس، اللہ کی انسانوں کی، یعنی یہ اللہ بھی انسانوں کا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب اللہ نے قرآن میں انسان کو اتنی فضیلت دی ہے تو ہمیں بھی انسان ہی بن کر رہنا چاہیے۔ ہماری عزت
अशरफ अल मखलूक़ात पूरी मखलूक़ात में अफजल है, तो हमें इंसान बनकर ही दुनिया में रहना चाहिए। जो ज़ात तमाम इंसानों की परवरिश और निगहदाश्त करने वाली वही उस लायक है कि कायनात की हुक्मरानी और बादशाही भी उसी के पास हो। और जो तमाम कायनात का परवरदिगार हो, पूरी कायनात पर उसी की बादशाही हो, वही ज़ात उस बात की मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए और वही तमाम लोगों का मबूद हो। चुनाचे मैं इस अजीम व बरतर हस्ती की पनाह हासिल करता हूँ। अब हमने स्टार्ट किया कुल औज़ बिरब्बिन्नास, अल्लाह की पनाह में आ गए। अल वसवास बास के नज़दीक इस्म फ़ाइल अल मुवस्विस के माने में है। बास के नज़दीक ये जिल वसवास है। वसवसा मुख्फी आवाज़ को कहते हैं। शैतान भी निहायत गैर महसूस तरीकों से इंसान के दिल में बुरी बातें डाल देता है, उसको विसवसा कहा जाता है। अल खन्नास खुसक जाने वाला, ये शैतान की सिफत है। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ये खुसक जाता है और अल्लाह की याद से गफलत बरती जाए तो ये दिल पर छा जाता है। ये बातें बहुत अहम हैं, हमें जिक्र से रहना चाहिए। शैतान ये विसवसा डालने वालों की दो किस्में हैं। शयातीन अल जिन को तो अल्लाह ताला ने इंसानों को गुमराह करने की कुदरत दी है। अलावा अजीन हर इंसान के साथ एक शैतान उसका साथी होता है। ये बात आप नोट करते जाएं, हर इंसान के साथ उसका साथी एक शैतान उसका साथी होता है जो उसको गुमराह करता रहता है। चुनाचे हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या वो आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फरमाई है और वो मेरा मुत्ती हो गया है, यानी मेरे कब्जे में है। वो मुझे खैर के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। और हम सबको ये मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, उसको शैतान ही छूता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो जिसका जितना इंतज़ार माँ बाप को होता है उतना इंतज़ार शैतान को भी होता है। वो पैदाइश से हमारे साथ लगा हुआ है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ फरमाते थे कि आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुतहरा हजरत सफिया रदियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। आप एतकाफ में थे। रात का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ने के लिए उनके साथ गए। रास्ते में दो अंसारी साहबी वहां से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर फरमाया कि ये मेरी अहलिया सफिया बिनते हई हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बाबत हमें क्या बदगुमानी हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ठीक है, लेकिन शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में मेरे लिए कुछ छुपा न डाल दे। यानी ये विसवसा, ये शैतान का होना, ये कुरान में लिखा हुआ, ये हकीकत है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। दूसरे शैतान इंसानों में से भी होते हैं। दूसरे शैतान इंसान भी कुछ शैतानों की सिफत के होते हैं जो नासिह मुशफिक के रूप में इंसानों को गुमराही की तरगीब देते हैं। बाज कहते हैं कि शैतान जिनको गुमराह करता है ये उनकी दो किस्में हैं, यानी शैतान इंसानों को भी गुमराह करता है और जिन्नात को भी। सिर्फ इंसानों का जिक्र तगलीब के तौर पर है, वरना जिन्नात भी शैतान के विसवसों से गुमराह होने वालों में शामिल हैं, क्योंकि इंसान और जिन्नात दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। और शैतान ने, इब्लीस ने अपने छोटे छोटे चेले सब के ऊपर ये लगा रखे हैं, इंसान को बहकाने के लिए, खराब करने के लिए
تو وہ جن بھی کچھ بزرگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو بہت سے جن ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ ہوگی، تو باقاعدہ جنہوں نے بھی قرآن سنا تھا اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، تو کچھ شیطان جنوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، سورت الجن میں۔ رجال آپ کو پتا ہے کہ شخص کو کہتے ہیں، تو یعنی جنوں کو شخص کا لقب رجل کا بھی مل چکا ہے، اسی لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہیں۔ اب یہاں انسان کو شرف بخشنے کے لیے ملک الناس، بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، انسانوں کے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، جو بار بار پلٹ کر آنے والے ہیں۔ الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، کون؟ شیطان، فی صدور الناس، سینوں میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب ایک گھر میں اگر ساس بہو رہ رہی ہیں، ساس سوچتی ہے یہ میرے لیے بری ہے، بہو سوچتی ہے یہ میرے لیے بری، یہ مجھے کچھ کرتی ہے، یہ مجھے پیٹھ پیچھے میرے لیے برائیاں کرتی ہے، تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہر کریڈٹ شیطان کے پاس جانا چاہیے۔ اگر گھر میں شور شرابہ، بدگمانی ہے، روزگار میں برکت نہیں پڑتی، تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے، من الجنت وناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کچھ شیطان انسانوں کے بھی ہیں، جن کی صفت شیطانوں جیسی ہے، تو ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ کچھ جنوں میں سے بھی شیطان ہیں، ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔